اسی لیے ہم عاشور کے دن کا روزہ بھی نہیں رکھتے. یہ بغض حسین میں بنی امیہ نے ایجاد کیا. محترم بھائی، آپ کا یہ کہنا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ بنو امیہ کی ایجاد ہے، تاریخی اور علمی اعتبار سے سراسر باطل اور حقیقت کے خلاف ہے. بنو امیہ کی حکومت تو ہجرت کی کئی دہائیوں کے بعد قائم ہوئی ہے، جبکہ عاشورہ کا روزہ ابتداء اسلام بلکہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ثابت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے. پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم فرمایا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے یہ روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے. جب بنو امیہ کا دور حکومت تو دور، ابھی اسلامی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی، تب بھی قریش مکہ اور خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے. تو یہ بنو امیہ کی ایجاد کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے وہاں کے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم فرمایا. سب سے بڑھ کر یہ کہ مولا علی اور امام حسن اور امام حسین نے کبھی اس روزے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ احادیث و فقہ میں ان سے بھی اس دن کی فضیلت اور اس روزے کے متعلق روایات موجود ہیں. اگر یہ بنو امیہ کی ایجاد ہوتی تو سیدنا علی اور دیگر صحابہ کرام اس روزے کی مخالفت ضرور کرتے.